چینی الیکٹرک گاڑیاں اب تک بحری جہازوں کے ذریعے یورپ پہنچ رہی تھیں، لیکن اب چینی کارساز کمپنی BYD ہنگری میں ایک نئی فیکٹری بنا رہی ہے تاکہ یورپی یونین کے درآمدی محصولات کے خطرے سے بچا جا سکے۔ نئی BYD گیگا فیکٹری ہنگری کے جنوب مشرقی حصے میں سیگیت نامی شہر کے قریب بنائی جا رہی ہے۔ تعمیراتی سائٹ پر کنسٹرکشن کا کام کرتی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کا مقصد واضح نظر آتا ہے کہ BYD یورپ میں الیکٹرک کاروں کی لیڈنگ مینوفیکچرر بننا چاہتی ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس خطے میں ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے شہر میں پہلے بہت کم انڈسٹری تھی، لیکن اب اس میں بہتری آ رہی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مزید نوکریاں پیدا ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا ماحول پر منفی اثر پڑے گا اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ سیگیت سے 200 کلومیٹر دور ڈیبریسن شہر کے قریب بھی ایسے ہی خدشات پائے جاتے ہیں۔ ایوا کوزما نے یہاں شہریوں کی ایک مہم شروع کی ہے جو ایک اور بڑی چینی کمپنی کے خلاف ہے۔ CATL کمپنی ان کے گھر سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئی بیٹری فیکٹری بنا رہی ہے جس پر 7.5 بلین یورو کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس علاقے میں کل 7 ایسی فیکٹریاں بنائی جانا ہے، کچھ پر پہلے ہی کام شروع ہو چکا ہے۔ در حقیقت ارد گرد کی بستیوں کے مکینوں کی اس پروجیکٹ میں مرضی شامل نہیں اور نہ ہی کوئی اثر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقامی باشندے کچھ بھی کہیں، فیکٹری ضرور بنائی جائے گی۔ لیکن ہنگری کی حکومت کا آخر منصوبہ کیا ہے؟ وزیر اعظم وکٹر اوربان کو یورپی یونین میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ وہ بار بار یورپی یونین کے فیصلوں پر سخت تنقید اور مخالفت کرتے ہیں۔ چونکہ وہ ملک میں آزاد صحافت اور غیر جانبدار عدلیہ کے نظام کی اجازت نہیں دیتے تو یورپی یونین نے اربوں کی ادائیگیاں منجمد کر دی ہیں۔ اس سے ہنگری کے خزانے پر بڑا اثر پڑا ہے اور اسی لیے وکٹر اوربان روس اور خاص طور پر چین جیسی آمرانہ ریاستوں سے مالی مدد کی تلاش میں ہیں۔ ہنگری نے ماضی میں اپنی اقتصادی ترقی کے لیے اپنے مغربی رابطوں کا استعمال کیا ہے۔ جب اس کی معاشی ترقی کی مالی اعانت کی بات آتی ہے تو اس ملک نے اب مغرب سے منہ موڑ لیا ہے اور یہ ملک اب اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے چینی فنڈز پر انحصار کر رہا ہے۔ اور بڑی فیکٹریوں کے قریب رہنے والے لوگوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایوا کوزما اور اس کی شہری مہم نے اپنے طور پر یہاں ہوا کی پیمائش کی، جس سے پتہ چلا کہ فیکٹری کے ارد گرد گیسوں کا اخراج معمول سے زیادہ ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ فیکٹری کا آلودہ پانی قریب میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ پانی کی آلودگی کی تفصیلات صرف مقامی آبادی کے ذریعے پتہ چلی۔ ایوا کہتی ہے کہ ریاستی حکام اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اس کی نگرانی بھی نہیں کی جا رہی۔ ہم صرف زمینی، فضائی اور آبی آلودگی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان فیکٹریوں کے لیے بجلی کہاں سے آئے گی؟ ہمیں خدشہ ہے کہ ماحول اس حد تک خراب ہو جائے گا کہ ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ ایوا کوزما اور ان کی شہری مہم نئی ملازمتوں کے مواقع کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین کے ماحولیاتی معیار چینی کمپنیوں پر بھی لازمی لاگو ہوں۔